بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ جو تفسیری درس رہا ہے اس میں حرمت شراب کے سلسلے میں آیت آئی تھی، جس پر تقریباً اسی ایک دو آیتوں میں پورا میرا درس مکمل ہوا۔ تو اب صحابہ کے ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ اب جو مسلمان شراب کے حرمت سے پہلے ہی کسی جنگ میں شہید ہو گئے یا طبعی طور پر گزر گئے، اب وہ تو شراب پیتے رہے زندگی بھر، تو ان کے اندر یہ سوال اٹھا کہ کیا ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی یا انہیں کچھ عذاب ہوگا؟ یعنی شراب کی حرمت سے پہلے وہ صحابہ جن کی زندگی میں ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، نیک تھے، صالح تھے، لیکن شراب ہی حرام نہیں ہوا تھا ابھی، تو انہوں نے کبھی جنگ کی حالت میں جیسا کہ بدر میں شہید ہو گئے یا طبعی لحاظ سے ہی موت آ گئی، گزر گئے، تو اب صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ان پر بھی کوئی سزا ہے یا نہیں ہے، یا اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کر کے جنت دے دے گا؟ یہ ایمان کی اور ایمانی اخلاص کی ایک بلند ترین چوٹی ہے جس میں اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ اتنا ڈرنے لگتا ہے بندہ کہ جس کے بارے میں اسے حکم ہی نہیں دیا گیا، اس پر بھی وہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم نے تو کیا تھا نا، اللہ اسے معاف کرے گا یا نہیں؟ یہ احساس، یہ ایک احساس ہمارا اپنا ہے، باوجود سب کچھ معلوم ہونے کے کر گزرتے ہیں، پھر بھی ہمیں کیا پکا یقین ہوتا ہے، جیسا کہ ہاتھ اٹھا دیے اے اللہ تو معاف کر، تو پھر پکا یقین ہو جاتا ہے میں تو گناہ ہی نہیں کیا جی، تو اللہ تو معاف ہی کرے گا مجھے، حالانکہ یقین ہی ہوتا ہے کرتے وقت بھی کہ گناہ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی ایک کیفیت ہے۔ وہاں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی کیفیت کیا تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا اور حرام بھی نہیں ہوا تھا، اور قتال میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں یہ خلش باقی رہی کہ کہیں اللہ سوال کر دے تو، کیونکہ بعد میں تو حرام ہوا۔ تو اب یہ سوال دراصل انہوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا کیا جائے؟ تو یہ آیت تھی،
یہاں مضمون انہی کا ادا ہو رہا ہے. 93 سے آیت شروع ہو رہی ہے. اب فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان پر کچھ بھی گناہ نہیں ہے. جناح کہتے ہیں کوئی چیز ان پر عائد نہیں ہے، جائز ہے، یا ان پر کوئی جرم نہیں ہے. ان پر جنہوں نے اس وقت بھی ایمان لائے تھے اور عمل صالح کیا تھا، زندگی ان کی یہ تھی. ہاں یہ اور بات ہے کہ شراب ان پر حرام نہیں ہوئی تھی، وہ پیتے رہے، لیکن حالت ایمان میں بھی تھے، نیک عمل بھی کرتے رہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو کچھ وہ کھائے پیے اس پر اللہ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، جبکہ انہوں نے پچھلی زندگی میں ایمان اور عمل صالح کرتے رہے. اگر وہ انتقال ہو گئے یا شہید ہو گئے تو ان پر کوئی گناہ نہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. اب جو زندہ بچے ہیں کون؟ پچھلے میں شراب پیتے تھے کیونکہ حلال تھی، اب شراب حرام ہو گئی، اب زندگی بھی باقی، ابھی زندہ بھی ہیں، تو ابھی اس کے بعد ان لوگوں نے فوری حکم آتے ہی اس کو چھوڑ دیا. ایمان کی وہی کیفیت باقی رہی، تقوی کی وہی کیفیت باقی رہی، عمل صالح کی وہی کیفیت باقی رہی، تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. پچھلا جو پی چکے اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ نے معاف کر دیا. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. یہ تیسری کیٹیگری ہے. پھر جو انہوں باقی رہے ان میں اور زیادہ اس سے تقوی بڑھا، اور زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھتے چلے گئے. ان کا ارادہ یہ رہا تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ایک وہ کیٹیگری جو گزر چکی تھی لیکن ایمان تھا، عمل صالح تھا. ایک وہ اس وقت زندہ رہی تھی لیکن ان کا پورا ایمان مستحکم تھا کہ اس کے بعد ہم پھر شراب نہیں پیئیں گے. تیسری وہ کیٹیگری کہ شراب ہی نہیں ہے اللہ، جو بھی تو اس کے بعد روکے گا ہم رک جائیں گے. یہ پہلے سے ارادہ کیے ہوئے تھے. آج شراب حرام ہوئی ہے، کل کوئی اور چیز حرام ہوگی، پرسوں کوئی اور چیز، تو ہم اس پر بھی عمل کریں گے. احسان کے درجے میں فائز تھے. تو اس لیے فرمایا کہ آخری میں ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، وہ بچتے بھی رہیں گے اور اخلاص کے ساتھ یہ نیت بھی کرے ہوئے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی تو کہے ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار، جو کچھ بھی ہو. جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو جنگلی گدھا تھا اللہ کے رسول پہلے حلال رکھا تھا، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر کہہ دیا کہ بھائی اب حرام ہے، کوئی نہ کھائے. تو اس وقت جنگلی گدھا اسی وقت شکار کر کر کے بہت بڑی بڑی ہانڈیوں میں پکایا گیا تھا، اور وہ کھانے کے لیے تمام صحابہ دسترخوان بھی بچھا چکے تھے. جیسے ہی منادی کرنے والا منادہ کیا، وہ سب کی سب ہانڈیاں الٹ دی گئی. ایسے ہی سالن کے ساتھ ہم رہتے تو کہتے کہ ڈلی نہیں کھائیں گی، شیروا تو کھائیں گے، کم از کم جنگلی گدھا ہی تو حرام، شیروا تو حرام نہیں ہوا. ہم تو ہیلے بہانے نکالنے پہلے، انہوں نے پورا الٹھیل. اسی طرح ایک کیفیت نکاح کی وہ تھی جو شریعت میں متع کہلاتی ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے پیسہ دے کے شادی کر لینا، راضی برضا ہو. یہ شروع میں حلال تھا، لیکن آخری زمانے میں اللہ کے رسول حجۃ الوداع میں کہہ دیا کہ متع حرام ہے. تمام صحابہ نے اس کو قبول کر لیا. اسی لیے حضرت عمر نے اپنے زمانے میں کہا کہ جو سنا وہ سنا، جو نہیں سنا وہ میری خلافت میں سن لے کہ اللہ کے رسول نے آخری میں متع حرام کر دیا، یعنی کچھ دن کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. مثلا آپ پہلے سے ہی نیت کیے ہوئے ہیں، ٹیسٹ کریں گے جی 10 دن، اس بعد طلاق دے دیں گے. اگر اس نیت سے وہ مہر دے کے شادی کرا تو بھی زنا ہے. یاد رکھیے، نیت پہلے سے طلاق دینے کی ہے اس کی، تو وہ شادی کرے گا تو حرام ہے، زنا ہے وہ. اسی کی ایک کیفیت آج ہمارے ہاں کیا حلالہ کی شکل میں موجود ہے کہ جو 3 بار طلاق دے دیتے ہیں، اب اسی شوہر پر وہ عورت حرام ہو جاتی ہے. اب ایک ہی مسئلہ ہے، کب حلال ہوتی ہے؟ وہ کسی دوسرے سے شادی کرے، وہ بھی طلاق دے دے تو پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے. تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سیٹنگ کراتے ہیں. سیٹنگ والا شوہر، تو ایک رات رکھ، صبح طلاق دے دے تاکہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے. جسے کہتے ہیں حلالہ. اللہ کے رسول نے کہا حلالہ کرنے والے کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت. جو ارینج کرتا اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو کرتا اس پر بھی اللہ کی لعنت.
اب اس کو کیا ہے، بعض حنفی مسلک کے لوگ تو کیا ہے، اس کو باقاعدہ اجازت لکھے ہوئے دیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے انہیں. اتنی بڑی بات لعنت کی، حرام کی، باقاعدہ علماء فتویٰ جاری رکھیں، کر لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں تو تین ہی شمار ہوتی. اب عجیب مسئلے میں پھنس گئے. آپ کو ہی معلوم ہوگا، بڑا مشہور ہوا تھا، پاکستان کا کوئی کھلاڑی مذاق میں طلاق کہہ دیا اپنی بیوی کو، اور 3 کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد لے کے پھرا آخرکار اسے اہل حدیث ہونا پڑا، کیونکہ بیوی واپس نہیں آئے گی اس کی حلالہ کے بغیر. اب یہ باتیں دراصل کیا ہیں، ذرا فقہی ہیں، سمجھنے والے سمجھے، جو نہ سمجھے وہ چھوڑ دیں، زیادہ تحقیقات نہ کریں، بد ہضمی ہو جائے گی بات میں. بات سمجھ میں آ رہی، صحیح ہے، نہ سمجھے تو چھوڑ دیں. تو غرض کے بتانے کا مقصود یہی ہے کہ اس کے بعد بھی جو بھی حرام ہوگا اس کے لیے بھی تیار ہوں، یہ احسان کے درجے پہ فائز ہوں گے. تو اللہ نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، ایسے ہی احسان کرنے والوں کو اللہ بڑی محبت رکھتا ہے. اس درجے پہ فائز افراد کے لیے اللہ بڑی محبت رکھتا ہے. ایمان، اسلام، احسان، پہلے درجے پہ اسلام ہے، دوسرے درجے پہ ایمان ہے، تیسرے درجے پہ احسان. گویا یوں کہہ لیجئے پہلے درجے میں مسلم ہے، دوسرے درجے میں مومن ہے، تیسرے درجے میں محسن ہے. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے احسان کا، کہ پہلے ہی تیار کر لینا نفس کو ایسے کہ جو بھی شریعت کا حکم آئے اس پر آپ کو ذرا سی بھی تنگی نہ ہو چلنے میں. پہلے ہی تیار تھے، گویا کہ اللہ ہم تو تیار تھے، بس شک تھا ہمیں، اب واضح حکم آ گیا ہم نے چھوڑ دیا. تو یہ کیفیت والے. تو اب یہ ایک آیت دراصل اوپر کی 3 آیتوں سے ریلیٹڈ ہے، جہاں سے شروع ہوا تھا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے. تو وہاں سے ریلیٹڈ یہ ایک آیت ہے، اور یہاں مکمل طور پر احکامات ختم ہو جاتے ہیں شراب کی. اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے بالکل ہی انوکھا دوسرا مضمون ہے، جس کو سمجھنے کے لیے اگر ادھر ادھر کون دروازہ کھولتے ہیں، کون موچتے ہیں، دیکھتے رہیں گے تو نہیں آئے گی بات سمجھ. یہ کلام اللہ ہے، اس کے لیے اٹینشن چاہیے، اس کے بغیر تو بات سمجھ نہیں آتی، اچھوں کو نہیں آتی. تو ہم ہی تو ابھی طفل مکتب میں ابھی پڑھنے بیٹھے ہیں، میں بھی ایک طالب علم، آپ بھی ایک طالب علم. اب میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ بات کھول دے گا. پرواہ نہیں ہوگی تو پھر بات نہیں کھولے، مشکل ہو جائے. یہاں سے حج اور احرام کے بعض احکامات آ گئے جو کہ اس وقت کے لحاظ سے اہم ترین تھے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کلام اللہ ہے. اس بات کی بھی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس وقت کے لحاظ سے جو ضرورت تھی وہ بھی حکم نازل کیا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی جو ضرورت تھی وہ بھی نازل کیا. اور اس طرح ان دونوں آیتوں کو پیوست کر دیا کہ ایک کے بعد دیگرے ہم پڑھتے ہیں تو کوئی چیز الگ سے خلا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بالکل ڈیفرنٹ، یہ بالکل ڈیفرنٹ، یہ کیا ہو گئی بات تو سمجھ نہیں. آج بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اصل میں دونوں کے احکامات بالکل مختلف ہیں، لیکن پڑھتے ہیں تو انسانی ذہن یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ واقعتاً اس کے بعد یہی احکامات آنے چاہیے. یہ قرآن کا اعجاز. اب یہ احکامات کیا تھے، پہلے میں کیا ہے ذرا سے مجموعی طور پر بعض باتیں بتلا دوں، پھر ہم ترجمہ پڑھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ ہمیں سمجھ دے. جو قافلے جاتے تھے حج کے لیے، اب دیکھیے اس زمانے میں فلائٹ کچھ تو نہیں تھا. اب وہ دراصل چھوٹے موٹے علاقوں سے بھی عرب کے آتے تو تقریباً ان کو 15 دن لگ جاتے، اطراف و اکناف سے بھی آتے تو 15 دن لگ جاتے آنے میں، 15 دن لگ جاتے جانے میں. اور جو نکلتا کوئی اکیلا تو نہیں نکلتا، اس زمانے میں قافلے ہوتے تھے، اور قافلوں کو وہ زمانے میں سیارہ کہتے تھے. آج کار کو کہتے ہیں کیونکہ کار میں بھی 5-6 افراد بیٹھ کے جاتے ہیں تو ایک قافلے کی شکل بن جاتی ہے. تو آج کار کو عربی میں سیارہ کہتے ہیں. اس زمانے میں ان قافلوں کو سیارہ کہتے تھے. تو یہ قافلے بن کے جایا کرتے تھے. اب یہ دراصل بڑے بڑے قافلے، کسی میں 50، کسی میں 100، کسی میں 150، کسی میں 300. اب اتنے افراد کے 15 دن کا کھانا، 15 دن کا پانی ناممکن سی چیز ہے. تو اب ان کو ڈیپینڈ ہونا پڑتا تھا راستوں میں سے جب گزرتے
تو جو شکار آ جا رہے ہیں جانور، انہی کے اوپر ان کا کھانا ڈیپینڈ ہے۔ یا کوئی جہاز کے سفر میں آ رہا ہے، جہاز تو تھا اس زمانے میں، کشتی تو تھی، تو اگر وہ آئے تو اب ڈیپینڈ ہوتا تھا مچھلی کی غذا پر، کیونکہ وہ اتنے دن کا سرمایہ تو نہیں لے جا سکتا تھا، فریز وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو اب ان کے لیے خاص کر جو حجاج نکلتے تھے، ان کے لیے سخت ترین ضرورت اس وقت ان کے لیے شکار کی تھی۔ جو بھی آیا، ہرن بھاگا ہوا نکلا، ابھی ایک شکاری کیا کیا، اس کو پکڑ لیا، اب ہرن کا گوشت تو حلال ہے، ان لوگوں نے کیا ہے تقسیم کر لیا، اب غذا مل گئی۔ اور ہرن وغیرہ تو کیا ہے عام جانور ہیں، جنگلی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے مل جایا کرتے تھے شکار میں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ ناپسند کیا، خاص کر احرام کے حالت میں لوگوں کے لیے، تو اللہ نے حکم لگایا کہ تم شکار نہیں کر سکتے، احرام پہن لیے تو شکار نہیں کرنا۔ صرف تمہیں شکار نہیں کرنا نہیں، بلکہ تمہارے واسطے دوسرا بھی شکار نہیں کرنا۔ اگر تمہارے واسطے کوئی دوسرا بھی شکار کرتا وہ بھی حرام ہے تمہارے واسطے، خود کرے وہ بھی حرام ہے، تمہارے واسطے کیا گیا وہ بھی حرام ہے، کیونکہ تم اللہ کے لیے نکلے ہو، یہاں مسافر کسی زندگی گزارنا ہے۔ یہ تربیت دینا مقصود تھا حج میں۔ آج تو کیا ہے جی، یہ کھلونا بن چکا ہے، نہ کوئی نیت نہ کوئی اخلاص، بلکہ الٹا کیا ہے، جانے کے ٹائم پہنچ اتنا کھاتا یہاں دعوت وہاں دعوت، یہاں کھنٹے وہاں سندل کا وہاں گلاب کا، پورا دال لے گل لے، وہ کیا کرتا ابھی ذرا الحاج لگا لیتا آپ کو، اس کے بعد کیا با بدلیا تو جا کو آ کو بدلیا نہیں، ابھی ذرا فسق و فجور بڑھ گا، کہ وہ تو حاجی بن کو آیا کرتے، انہیں پاک ہو کو اب نیا شروع کرتا کرتے گناہ، کیا بھی نہیں ہے کہتے ابھی حساب میں اس کے، یہ حالت ہوگی۔ اصل میں حج تو ایک ایسا اخلاص والا کام ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج جو قبول کر لیا گیا وہ حج سوائے اس کے علاوہ کوئی اس کا بدلہ نہیں کہ وہ سیدھے جنت کو چلا جائے گا۔ ماں کے پیٹ سے جس طرح پیدا ہوتا ہے اسی طرح وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب حج کی طرح ہو، حج کی طرح ہو، یہاں سے پلاننگ کر لے کو جاتا 40 دن کے کیا ہے کھانے، باسمتی رائس فلاں انہیں اچار کھاتا کرتے وہ بھی لے لیتا، بڑیاں کھاتا کرتے وہ بھی لے لیتا، پپڑ ہونا کرتے اسے وہ بھی لے لیتا، کیا کیا کھاتا، ذرہ بھی کم نہیں ہونا اسے، پورے 40 دن کا ذخیرہ کر لے جاتا۔ وہاں جا کر بھی کیا پکائے، جھگڑے الگ اس کے اوپر، نے برابر دیا نہیں کرایا نہیں، مارم ماری ہوتی حج کیمپوں میں، اللہ بچائے۔ حج میں آ کے کھانے کے بعد اور پورے پلیٹ فارم پر جتنے دکان ہیں سب میں سے خریدتا، کیا تبھی 1 ریال کا تبھی رندے، آدھے ریال کا تبھی رندے، خریدا نہیں آتا، چین نہیں آتا اسے، اتنا لے لے گیا کہ اس کا ڈبل لے لے گونا۔ کون اللہ کا بندہ وہ ہے جو سیدھے ہاتھ خالی ہاتھ جائے، خالی ہاتھ آئے، اور وہاں جا کو بھی دنیا مانگتا، کیا مانگتا بولو؟ اللہ مجھے کار دے، اللہ مجھے بزنس نہیں ہوتا ہے، اللہ مجھے لاکھ دے، اللہ مجھے کروڑ دے۔ یہاں ہے کم از کم اللہ تقویٰ دے، ایمان دے، ہدایت دے، یہ تو مانگ کم از کم۔ ایسی بدبختی وہ سب سے مل ہی جاتے، مانگنے کی تو یہ چیز ہے، اس کو مانگو۔ تو یہ حج دراصل جو ہے نا، یہ پورے عبادات کا مجموعہ ہے۔ حج میں روزہ بھی آ جاتا، حج میں نماز بھی آ جاتی، حج میں بھوک بھی برداشت کرنا پڑتا، حج میں صبر بھی ہونا پڑتا، حج میں تقویٰ بھی ہونا پڑتا، حج میں لباس سب سے بڑا عنوان ہے کہ تمہیں لاکھ بادشاہ کیوں نہ ہو، 2 انسلی چادر پہن کے یہ گواہی دو کہ اللہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو دیا تو بس۔ بادشاہ ریشم کے کپڑے اور سونے کے کنگن بھی پہن کے آنے والا ہو، لیکن حج اسی وقت قبول ہوگا جو 2 انسلی چادریں پہن کے آئے گا، سیون بھی نہیں ہونی چاہیے، گویا کہ اپنے فقیر ہونے کا اعلان، اور مٹھے ٹوپی نہیں پہن رہے، سر ہی ڈھانکنا نہیں۔ کیوں ڈھانکنا؟ کیا ایک عزت کی علامت ہے۔ بادشاہ ہوتا ہے تاج پہنتا ہے تو سر ڈھانکتا ہے، بولا کہ نہیں ڈھانکنا، فقیر جس طرح ہوتا ہے اس طرح آنا ہے میرے دربار میں، آنا سر نہیں ڈھانکنا۔ تو یہ خلاصہ اسلام ہے، یہ حج۔ تو اللہ نے اصل میں ناپسند کیا کہ محرم جو ہے، جو حالت احرام میں ہو جائے وہ شکار نہ کرے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گفتگو، اب میں صرف کیا ہے سیدھے ترجمہ کر دوں گا، آپ آیتوں پہ غور کیجئے
انشاءاللہ کیا ہے بات سمجھ آ جائے گی، انشاءاللہ اگلے مسائل کو ہم چلے جائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلی آیت میں جو یہاں سے شروع ہو رہی، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ اب سخت آزمائش تمہاری کرنے والا ہے۔ بلا یبلو سے نون تشدید کا صیغہ ہے، لیبلونکم اللہ، تحقیق کے اللہ تبارک و تعالی اب تمہارا سخت امتحان لینے والا ہے۔ کس میں؟ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ صید کہتے ہیں شکار، صید کسے بولتے ہیں؟ شکار۔ اس شکار کے ذریعے تمہاری سخت آزمائش کرنے والا ہے جو کہ تمہارے ہاتھوں کے قریب پہنچ جائے اور تمہارے تیر اور تمہارے نیزوں کے انڈر میں آ جائے۔ رمح کہتے ہیں نیزے کو، یعنی تو تیر کو، رماح اس کی جمع ہے، یعنی ایسا شکار آپ خود جا کے تلاش بھی نہیں کرے۔ حالت احرام میں کوئی محرم جا رہا ہے، سامنے سے ہرن بھاگا، اب اس کے ہاتھ کے اندر ہے وہ شکار، انہیں خالی نازہ اٹھا کو پھینکا تو آ جائیں گا اس کے ہاتھ میں، لیکن اب انہیں حالت احرام میں نہیں کر سکتا۔ اچھا انہیں نہیں کر سکتا، دوسرا ایک جنا ہے اس کا دوست، انہیں حالت احرام میں نہیں ہے، انہیں ایسا اشارہ بتایا اے تو مار با، انہیں مارا تبھی نہیں کھا سکتا انہیں، یہ تو اس کے اشارے پہ انہیں کرا سکا۔ بول کو دوسرا کرا تبھی حرام اس کے اوپر۔ اب یہ آزمائش نہیں، آج ہمارے لیے آزمائش نہیں، ہمیں یہاں بیٹھے صبح ہی وہاں کو پہنچ گئے 4 گھنٹے میں، ہم نہ کہیں گے آزمائش، وہ 15 دن کا سفر اور کھانے پینے کو دوسرا کوئی اور نہیں ذریعہ وہ تھا، اب اللہ نے روک دیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ جان لے کہ غیب میں اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ یہ چیز ہے اصل، کائی کو روکیا؟ تمہارا تقوی کتنا ہے یہ تم دکھاؤ۔ اللہ جان لے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو جانتا ہی ہے، اللہ کو جاننا نہیں ہے، آپ کے اندر کا تقوی خود آپ کو دکھ جائے کہ تم کتنے ڈرنے والے ہو، تمہارے اوپر حجت قائم ہو جائے۔ اب اس حکم سے روک کے گویا اللہ تبارک و تعالی متقی اور غیر متقی کو الگ کرنا چاہتا۔ کون دل کے ڈر اور تقوی سے چھوڑ دیتا ہے، کون کہتا ہے کہ کیا بھائی ایسی حالت میں روک ڈالا، ہمیں دوسرا بول کو لے لیں گے الگ سے، جاتا سو ہرن کو کائی کو، ایک ہرن کتنی بڑی چیز ہے بتائے، اس زمانے کے لحاظ سے قیمتی، آج بھی قیمتی ہے، لیکن اس زمانے کے لحاظ میں کیا نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا، نہیں مارو بول کے۔ آج ہے انہیں کون کی مارا نہ اٹک گا نہیں انہیں، ہاں وہ ایک کون کی بیوقوف پتہ نہیں کون کی، پہلے کہتے ہے معاملہ۔ تو یہ دراصل شکار پر تو کوئی پابندی نہیں تھی وہ زمانے میں، 1400 سال پہلے کون ڈالے گا شکار پہ پابندی؟ نہ سونیا گاندھی تھی نہ اندرا گاندھی تھی، یہ دونوں بڑے جانوروں سے محبت کرتے تھے، ہاں پتہ نہیں کیا ہے، اللہ بہتر جانتا۔ تو غرض کہ یہ چیز تو پابندی میں نہیں تھی ان کو، اب یہ اللہ کی طرف سے پابندی تھی۔ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جانتے بوجھتے پھر کوئی شکار کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے اصل پس منظر میں احکامات نہیں ہیں، پس منظر میں روکنا ہے۔ تم احرام کی حالت میں جس طرح شکار کرنا حرام ہے، اگر جانتے بوجھتے کرو گے تو عذاب علیم ہے، اسی طرح ہر ایک اللہ نے جو روکا ہے وہ گناہ تم جانتے بوجھتے کرو گے تو عذاب علیم ہے تمہارے واسطے۔ یہ یاد رکھو، احکامات اللہ تبارک و تعالی نے جو دیے کھیل نہیں ہے، وہ جیسے چاہے تم اپنا لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور تم نے جان لیا، پھر تم سمجھتے ہو کہ اللہ بڑا رحیم ہے جی، کیا بھی نہیں جی کرے جاؤ، تو اللہ کیا مذاق کر رہا ہے تب تمہارے سے؟ صحابہ کو نہیں معلوم تھا اللہ بڑا رحیم ہے؟ پورے شکار والے جا اللہ بڑا رحیم ہے جی، ہمیں ہرن کھا لیں گے، اب 250 جگہ کہاں جی چھٹتی، پھر کھا لیتے، پھر اللہ یہ کیوں بولا فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم؟ جانتے بوجھتے جو حد سے بڑھتے ہیں ان کے لیے ہم درد نہ، کون وہ بھی احرام کی حالت میں حج کو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو اللہ بولتا ہے فلہ عذاب علیم۔ تو یہ سبق اس کے اندر موجود ہے، بظاہر حکم وہاں اس وقت کا ہے، لیکن سبق یہ موجود ہے کہ ایک گناہ وہ ہے جسے تم جانتے ہی نہیں، بھول میں ہو گیا، یہ علم نہیں تھا۔ کوئی بندہ کیا ہے بھائی شیونگ کرتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں، ایسے ماحول میں پلا بڑا کہ شیونگ کرنا اس کو کیا ہے اتنا بڑا جرم، پتہ ہی نہیں تھا۔
اب کسی بیان میں کسی عالم سے متفقہ طور پر احکامات سنے، اللہ کے رسول نے اسے حرام قرار، اب اس کے بعد بھی انہوں کیا حاجی بولتے سو میں کیا حاجی کرنا، سو دیکھیں گے جی، کیا داڑھی نہیں رکھے تو جنت جائیں گے، نہیں کہ داڑھی والے اس کی جنت کیوں جائیں گے، سو سب باتیں کرا تو انہیں اب کیا ہے اعتداء، حد سے بڑھنے والی باتیں، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اب اس کے لیے دردناک عذاب۔ یہ کہ حکم کا نہ جاننا، یہ کہ حکم کا جانتے بوجھتے اللہ کو کیا سمجھ لینا، ارے کیا کریں گا جی اللہ، یہ ہے نا جرم کو بڑھا دیتا ہے۔ مثلاً بعض لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں زنا کیا ہے اور آج دن زنا ہی کرتے، لیکن کوئی اچھا بن گیا اور اس کو معلوم ہوگا زنا کتنا بڑا جرم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا کیا سزائیں سنائی ہیں، اب اس کے بعد بھی میں پہلے بھی کرتا اتنے کر لیا بھائی، اب کیا بھائی اب بھی کریں گے بھائی، اعتداء، یہ حد سے بڑھ جانا ہے، اب اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اب یہ صاف آیت آ گئی، پہلے بتایا اس حکم کی حکمت، اب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، کھڑو اس پہ، لیکن اس آیت میں کیا ہے، سیدھا سیدھا خطاب ہے، لا تقتلوا الصید، میں نے پہلے بتایا تھا صید کسے کہتے ہیں، شکار، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شکار نہ مارو، وانتم حرم، احرام کی جمع ہے حرم، احرام والے لوگ شکار نہ مارے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ اب اس کے بعد بھی کوئی ایسا کرے گا، احرام کی حالت میں شکار کرے گا اور نیت کیا ہوگی، متعمدن، حنابل کو جو بولتے نا ہم، عمدن، تو اب اس کے لیے اللہ نے کہا فجزاؤ، اب اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، کیا کیا بدلہ، مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ فرمایا کہ اب جو کچھ بھی کرے گا یہ جیسا مارا ویسے ہی ایک مویشی اپنے جانوروں میں سے قربانی دے گا، اور وہ فیصلہ کون کریں گے، یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبہ، تم ہی میں سے دو عادل لوگ، انصاف پسند ججمنٹ کرنے والے لوگوں کو تم چننا ہے، بھائی دیکھو میں بکری مار دیا، اب دو عادل لوگ فیصلے کے لیے بٹھائے جائیں گے، وہ بولیں گے کہ بھائی تم نے بکری فلاں اتنی بڑی تھی، اچھا تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا ہے فلاں والی ایک بکرا دینا پڑے گا، تو دو، وہ فیصلہ دو آدمی کریں گے جن کو تم بناؤ گے عادل گواہ۔ تو اسی سے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن میرے پاس کیا ہے سمجھانے کے لیے وقت نہیں ہے، میں اس میں جاؤں گا تو پھر کیا ہے ہماری آیتیں کم پڑ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے احکامات میں انسانوں کو لے کر چلنے کا بھی اللہ نے خود انتظام کیا، یہی بات شادی بیاہ کے معاملے میں بھی اللہ نے رکھی ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم اندر بیٹھ کے سالو کرنے کی کوشش کرو، لیکن نہیں ہوتا ہے، سالو بھی نہیں ہو رہا ہے، بیوی جس کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے یا شوہر اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اچھا چھوڑو، حکم بنا لو۔ کیسے حکم بنانا، تو ایک کو لے آؤ عورتوں کی طرف سے، یعنی بیوی کی گھر والوں کی طرف سے کسی ایک کو بڑا، اور شوہر کی گھر والوں کی طرف سے کسی ایک کو، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ان دونوں کو بولو بھائی تمہیں جو فیصلہ کریں گے ہمیں مان لیں گے، بھائی کورٹ کو جاؤ نہ، کورٹ کچہری میں گئے تو ملتا بھی نہیں کچھ بھی، الٹا دیتا پڑتا تھا۔ آج تو کیا ہے ہی کیا ہے غلاظت، وہ زمانے تو کم از کم شریعت تھی، لیکن شریعت کے کورٹ سے بھی اللہ نے روکا ہے، وہاں مت جاؤ، اس سے پہلے ہی اندر صاف کرنے کی کوشش کرو، گھر کا معاملہ گھر کے اندر ختم ہو جائے۔ اگر آج بھی بہت سے لوگ یہ سن لیں مان لیں تو اپنے اپنے کیا ہیں جو بعد میں پچھتاتے ہیں بیوی کو چھوڑ کے، وہ سب خاندان برباد ہونے سے بچ جائے۔ بڑوں کو بلاؤ، ان کی طرف سے ایک بڑا، ان کی طرف سے ایک بڑا، اور ان کے سامنے بولو کہ بھائی تم جو فیصلہ کرو گے ہم مان لیں گے۔ اب وہ دو بڑے مل کے کہتے ہیں کہ نہیں جی تم کو مل کے رہنا ہے، دیکھو اور زیادہ گزارا کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا ہے دلوں کو کھول دے گا، تو اب وہ مل کے رہنا اچھی چیز ہے۔ اب وہ دو بڑے مل کے بولتے ہیں کہ نہیں بھائی تم لوگ حد سے گزر گئے ہو، الگ ہی ہو جاؤ، بہتر یہی ہے، تو الگ ہو جانا بہتر چیز ہے تمہارے واسطے۔ تو آدمیوں کا حکم بنا،
یہ قرآن سے ثابت ہے، اور اسی طرح یہاں پر بھی یہی وہ بات تھی جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن اب سمجھانے کے لیے کہنا ہی پڑ رہا ہے کہ حضرت علی نے بھی حضرت معاویہ سے جب جنگ کی تو انہوں نے دونوں نے آدمیوں ہی کو حکم بنایا۔ حضرت علی نے کہا میری طرف سے موسیٰ بن اشعری، ابو موسیٰ اشعری جائیں گے، لیکن بدبخت لوگوں نے کہا نہیں، تم دراصل ابن عباس کو بھیجو۔ حضرت ابن عباس کو حضرت علی نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بھیجو۔ اور اسی طرح حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص آئے۔ جب یہ دونوں مل بیٹھ کے فیصلہ کرنے لگے تو اسی سے ایک دوسری جماعت نکلی، خوارج کہلائے۔ ان بدبختوں نے کہا اللہ کو حاکم ماننے کے باوجود انہوں نے لوگوں کو حاکم مانا تو علی بھی کافر ہو گئے، معاویہ بھی کافر ہو گئے۔ لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگایا، یہیں سے خوارج پیدا ہو، ناصبی جو کہتے ہیں۔ انہوں نے دین کا جتنا بگاڑ کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا نقصان کسی یہودی نے بھی نہیں کیا اسلام کا، جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا رضی اللہ، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے چھوڑ۔ تو اس وقت ابن عباس ان سے مجادلہ کرنے کے لیے گئے تھے، بات چیت کرنے کے لیے، تب انہوں نے یہی آیت پیش کی۔ بدبختو، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ایک جانور کو مار کے فیصلہ کرنے کے لیے 2 عادل گواہوں کو لو۔ تو جب ایک جانور کے سلسلے میں 2 عادل گواہوں کو ہم لے سکتے ہیں تو اتنے لوگوں کو کیا ہے جو بھی آئیں گے جنگ میں وہ مارے جائیں گے، تو ان کے عوض 2 آدمیوں کو ہم نے گواہ بنا لیا، تو کیا غلطی ہے؟ ایک جانور کے لیے 2 آدمی بناؤ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اتنے انسانوں کو بچانے کے لیے 2 آدمی بنائے گئے حکم، تو اس میں غلطی کیا ہے؟ تو اس وقت وہ سوچنے والے، سمجھنے والے، ذرا اچھی طبیعت کے جتنے خوارج تھے وہ حضرت علی کے ساتھ واپس آ گئے توبہ کر کے۔ لیکن جو ہڈ ڈرم ہوتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ علی تو کافر ہو گئے، کلمہ پڑھو بولو پھر ہم مانیں گے۔ حضرت علی نے پوچھا بدبختو میں کلمہ پڑھوں؟ آخر تم میرے اندر کفر کی کیا بات پاتے؟ پھر انہوں نے نہیں مانا۔ بعد میں جنگ نہروان پیش آئی جس میں انہوں نے کیا کیا، قتال کیا باقاعدہ۔ حضرت علی نے ان کو ناکوں چنے چبوائے، ایک ایک کو قتل کیا۔ بس 7-8 آدمی باقی رہ گئے جن سے پھر نسل چلی، اور آج بھی بہت زیادہ ہیں یہ عراق، ایران اور انڈونیشیا، پاکستان اور اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی خوارج بہت ہے۔ تو غرض کے بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے جب کچھ معاملات ہو گئے ان میں اگر عادل گواہوں کو آپ بنا کے مسئلہ سالو کر سکتے ہیں تو یہ کوئی غیر اسلامی طریقہ نہیں، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، کرنا چاہیے تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ ہمارے پاس یہ چیز ہے نہیں ہے، عمومی طور پر بندہ کہہ رہا ہے غصے میں آ کے 4 آدمیوں کو بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جو صرف تنکا ہوتی ہے اسے پہاڑ بنا کے چھوڑ دیتا ہے، یہاں بولے وہاں بولے، معلوم کیا جی تم نے، معلوم کیا جی۔ اب بندہ بیچارہ جو ہے وہ بولنے نہیں دیتا، اسے کیا چھوا بولنے دیتا نہیں، اس سے پہلے اس کا نام بگاڑ کر رکھ دیتا۔ اب کہاں جا کر بولے، کس کس کے پاس بولے؟ تو یہ چیز اللہ نے یہاں سے ہمیں سبق دیا ہے، یحکم بہ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین۔ اب یہ 2 عادل گواہ دراصل سب اختیار رکھتے ہیں، وہ بولے بکری کے بدلے بکرا دو، بکرا دینا ہے۔ اب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس استطاعت نہیں ہے بکرا دینے کی، اب وہ غلطی بھی ہو گئی، تو اب پھر وہ 2 عادل گواہ یہ کہیں گے کہ اچھا جی مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، اچھا کم از کم روزے رکھ سکتے ہو تو اتنے روزے رکھو۔ وہ سب کے سب عادل گواہ بولیں گے، جو بولیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما، روزے کیوں؟ لیذوق وبال امرہ، اس وجہ سے کہ وہ چکھے جس بات کا مزہ، کیونکہ روکنے کے بعد بھی انہوں نے شکار کیا، اس کی وجہ سے یہ بات انہوں چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، لیکن جو ہو چکا پہلے وہ ہو چکا۔ ومن عاد، اگر تم پھر دوبارہ کرنے کی کوشش کرو گے، فینتقم اللہ من، اللہ زبردست انتقام لینے والا، واللہ عزیز ذو انتقام، وہ زبردست بھی ہے انتقام والا بھی ہے۔ یہاں چھوٹ جاؤ تو چھوٹ جاؤ گے لیکن وہاں نہیں چھوٹ پاؤ گے۔ اب اس کے بعد دراصل وضاحت پھر کر دی گئی، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے واسطے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا، احرام کی حالت میں مچھلی کھاؤ، پکڑو،
کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہاں روک دیا جائے تو بندہ کہاں جائے گا؟ زمین تو کم از کم دوسری چیزیں تلاش کر لے سکتا ہے، سمندر میں کیا تلاش کرے گا وہ؟ تو اللہ نے رحم کھا کے کہا کہ بھائی سمندری شکار تمہارے واسطے حلال ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اپنے واسطے بھی کھاؤ، ذخیرہ کر کے لے کے بھی جاؤ اپنے قافلے کے لیے، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ میں نے بتایا تھا نا سیارہ قافلے کو بولتے ہیں۔ وحرم علیکم صید البر، لیکن حرام کر دیا گیا ہے تمہیں زمین کا شکار۔ بر کہتے ہیں زمین، بحر کہتے ہیں سمندر۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، زمین کا شکار اس وقت تک تم پر حرام ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، دیکھو اللہ سے ڈرو، جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ گھیر کے تمہیں اپنے ہی دربار میں لانے والا ہے۔ ایک بار تم کو کھڑے ہونا ہے حشر کے میدان، یہ یاد رکھو، چھٹکارا نہیں ملے گا، وہاں سے تنہا آنا پڑے گا، لاکھوں غلام کیوں نہ ہو، وہاں تنہا رب العالمین سے کھڑنے کا ہے معاملہ، ڈرتے رہو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ لہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ اب دیکھیے یہ دو بات ہے نا، یہ آخری آیت میں سمجھتا ہوں بچے کو ہر ایک کے دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے۔ اب اس کے بعد مقصد کعبہ کی کچھ وضاحت کر کے بعد پھر رخ تبدیل ہو گئی ہے ہماری طرف۔ فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ، بیت اللہ، حرام، مسجد حرام، یہ صرف عبادتوں کے ذریعے کے لیے نہیں بنایا، قیاما للناس، لوگوں کو قائم کرنے کے لیے بنا۔ مقصد پوری ایک مرکزیت اس کے اندر قائم ہو جائے، دنیا کے کونے کونے کا مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم پتھر کو پوجتے ہیں، بعض ہندو لوگ کیا ہیں، غیر مسلم لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم بھی پتھر کی پوجا کرتے ہیں۔ نہیں، اصل ہمارے لیے وہ مرکزی مضمون ہے، وہ ہمارا مرکز ہے۔ ہاں، وہ تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہوتا ہے وہ مرکز نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ مرکز وہ ہے، یہ پورے مسلمانوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے جب تک وہاں سدھار رہا، ہر مسلم کنٹری، ہر مسلمان سدھار رہا۔ جب وہاں کی پکڑ چلی گئی، ان کی اپنی ہو گئی، بس سعودی گورنمنٹ کے ماتحت ہو گئی، تو ہمارے اندر اب کوئی جذبہ نہیں، خلافت رہی نہ کچھ رہا، چاک کر دی ہم نے قبا خلافت کی۔ حضرت علامہ اقبال نے بڑا ہی پیارا شعر کہا، غیروں کی عیاری بھی دیکھ، اپنی نادانی بھی دیکھ۔ ہم کتنے نادان ہیں اور غیر کس طرح عیار ہیں کہ ہماری وہ جو قبا تھی، جو عبا تھی، جس کے اندر ہم سب پناہ لے لیتے، اس کو انہوں نے چاک کر کے خلافت ہی کو توڑ۔ یہ مرکزیت تھی دراصل۔ ایک اعلان ہو جائے کعبۃ اللہ سے، دنیا کا ہر مسلمان ماننے کے لیے آج بھی تیار ہوگا، لیکن اعلان ہوتا نہیں، کیونکہ وہ مرکزیت ختم ہوگا۔ ورنہ کون بدبخت ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے اندر امام حرم کہیں کہ فلاں وقت فلاں چیز سب مسلمان کریں، اور کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے۔ نہیں، وہ مرکز ہے، لیکن وہ مرکزیت کی طاقت کو ہم نے کھو دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ قیاما للناس، صرف کعبۃ اللہ مرکزیت نہیں، والشہر الحرام والہدل والقلائد، کہ اس کی طرف جانے والے جانور، اس کی طرف جانے والے وہ جانور جو گلوں میں پٹا ڈالے ہوئے ہیں، اسی سے تقلید نکلا ہے، قلائد سے، قلادہ کہتے ہیں گلوں میں پٹا ڈالنے کو، یعنی جو جانور اللہ کی راہ میں حرم کے لیے لے جایا جاتا تھا، اس زمانے میں کیا کرتے تھے، ایک پٹا ڈال دیتے تھے نشانی کے طور پر، یہ حرم کا جانور ہے، کوئی اسے مارتا نہیں تھا، چھیڑتا نہیں تھا۔ اسی کی جمع ہے قلائد، اسی سے قلد یقلد تقلید نکلا ہے۔ جو تقلید نعرہ لگاتے ہیں نا، گویا کہ ان کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک امام کا پٹا اپنے گردن میں ڈالے ہوئے ہیں، ہم کسی دوسرے امام کی نہیں مانیں گے، وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہو تبھی بھی نہیں مانیں گے، ہم ابو حنیفہ کی مانیں گے کیونکہ ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، پٹا ڈالے ہوئے۔ یہ وہ لفظ ہے میں تشریح کر رہا ہوں، جو بات جب آتی ہے کوئی نقطے کی تو میں بتا دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ جو پٹا ڈال کے جانور جاتے ہیں، یہ بھی دراصل بہت بڑی نشانی ہوتی ہے احترام کے لحاظ سے، اور وہاں کا شہر بھی، اور وہاں کی طرف ہدی جو جاتے ہیں جانور،
جو جانور بھی کعبۃ اللہ کے لیے لے جایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ہدی. جو جانور قربانی کے لیے لے جایا جاتا ہے عام طور پر اسے کہتے ہیں اضاحی، اضحیہ. جیسا کہ غیر حجاج کرتے ہیں تو وہ عید الاضحیٰ، لیکن حجاج کرتے ہیں تو وہ ہدی بن جاتا ہے، اس کا نام ہدی ہے، وہ جانور جو حجاج لے کے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. سب میں تمہارے لیے زندگی ہے، قیام انسانیت ہے، تمہارے لیے تقوی اور تمہارے لیے جڑے رہنے کا سبب ہے. لیکن یہ کعبۃ اللہ جب تک مرکزی مضمون ادا کرتا رہا تب تک کا معاملہ تھا، آج ہمارے پاس نہیں. اور یاد رکھو، جان لو، ذالک لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ یہ جان لو اللہ تبارک و تعالی یہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، علم بھی رکھنے والا ہے. اعلموا، جان لو، آگاہ ہو جاؤ، ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. دو صفات اپنے زبردست ہونے کے لایا اور دو صفات اپنے رحیم ہونے کے لایا. عام طور پر جو مغالطہ ہمیں ہے وہ کیا ہے؟ اللہ بڑا رحمان الرحیم. اللہ کہتا ہے کہ ہاں ہوں، لیکن ساتھ ساتھ شدید العقاب بھی. ہمیشہ یہ یاد رکھو، جہاں میں غفور ہوں، رحم کرنے والا ہوں، مغفرت کرنے والا ہوں، وہاں پر میں زبردست پکڑنے والا بھی ہوں. اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اس کی پکڑ بڑی زبردست ہے، وان اللہ غفور الرحیم، ساتھ ساتھ وہ غفور بھی ہے، رحم کرنے والا ہے. اس کی پکڑ ظالم کی پکڑ نہیں ہے، جب پکڑنے پہ آئے تو وہ کوئی رحم ہی نہ کرنا سیکھے. نہیں، میں رحم کرنے والوں پہ ضرور کرتا ہوں، لیکن جو ہے ہی دشمن خدا، جو ہے ہی علی الاعلان مجرم اور علی الاعلان گناہوں پہ اصرار کرنے والا، ایسوں کو میں رحم نہیں کرتا. جسے اللہ رحم نہ کرے پھر فرشتے بھی نہیں کرتے. ایک ایک کو لے کے جب جہنم میں پھینکیں گے تو وہ رحم 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 چیخیں گے، فرشتے یہی جواب دیں گے. جب اللہ نے رحم نہیں کیا، اللہ نے حکم دے دیا تجھے جہنم میں ڈالو، تو ہم کون ہوتے رحم کرنے والا؟ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام صرف یہی ہے کہ وہ پہنچا دینا ہے تم تک. یہی کام بعد میں علماء نے سنبھالا ہوا. بھائی دیکھو، ہم زبردستی نہیں ہے، احکامات تم تک پہنچا دینا ہماری ذمہ داری. زبردستی کروانا رسول کے لیے بھی جائز نہیں تھا. ہما شما کون ہے؟ ما علی الرسول الا البلاغ. بات کا معاملہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتم، جو چھپا بھی ہے جو ظاہر میں ہے، سب کچھ تو جاننے والا وہ. ابھی ایک دوسرا زاویہ نگاہ بتایا ہے اس آیت کے اندر خاص کر. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. دیکھو، یاد رکھو، پاک اور ناپاک کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبك كثرة الخبيث، خبیث کتنا ہی بھرا ہو جائے، پاک کے 1 روپے کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتا. یہ بظاہر ہماری سوچ کو بدل دینے والا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے 5 روپے کے مقابلے میں 100 روپے زیادہ ہیں، یہ ہماری سوچ ہے. اللہ یہ سوچ بناتا ہے کہ نہیں، 100 روپے خبیث کے مقابلے میں 5 روپے طیب کمایا ہے تو یہی اصل میں کیا ہے؟ بڑا ہے. یہ نہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، تمہیں فریفتہ کر دے، جان للچا رہا ہے، 100 روپے ڈال کو 3 دن چھوڑے گا تو تمہیں کیا ہے؟ سود ملتا ہے نا جی، 12 روپے نہیں ملتا. ہو اصل وہ تمہارا دل کھینچنے کے لیے ہے، پھر بھی وہ اگر میں بڑھتا نہیں، وہ آخر وہ کیوں؟ خبیث ہے، وہ طیب نہیں ہے. 100 روپے کے مقابلے میں 1 روپیہ بھی تمہیں طیب طریقے سے مل جائے نا، وہ 100 روپے سے بڑھ کے برکت والا ہے، تمہارے اتنے کام ہو جائیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کے ہو جائیں گے، بچت رہے گا، کیونکہ وہ طیب ہے. 1 روپے میں اتنا کمال ہے، اتنی خیر ہے. لیکن بندہ یہ نہیں سوچتا. آج کا بندہ کیا سوچتا ہے؟ ارے 100 روپے تو 100 روپے ہیں جی، لاکھ سودی کیوں نہ ہو، حرام کاری کیوں نہ ہو.
کسی بھی ذریعے دھوکہ دہی سے آ جائے، اللہ کہتا ہے کہ نہیں میرے بھائی، یہ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. دیکھو تم 100 روپے کما کے سود کے ذریعے سے، بلکہ شاہد ہیں ہسٹریاں. میں تو کہتا ہوں علل اعلان اگر ڈیٹا بناؤں تو 100-200 کا آج بھی پیش کر سکتا ہوں، جنہوں نے اسی نیت سے کہ سود زیادہ ہمیں دکھتا ہے، اس نیت سے انہوں نے کیا کیا، یا تو سود کا بزنس شروع کیا سود سے، یا نہیں تو سود سے اپنے لیے فلیٹ خریدا، یا تو سود سے کسی اسکیم میں پھنسا اور آج تک پھنسے ہی رہے ہیں. 1 روپیہ کمانے کی بجائے ہزاروں سود پہ کر دیے اور اصل ابھی باقی. بڑا کام. اگر تم اس وقت سود نہ لیتے اور وہ 10 روپیے پہ قناعت کر کے بیٹھ جاتے، خواہ تمہاری زندگی کا اسٹیٹس کم ہو جائے، کار تھی کار بک گئی، چلو جی کوئی مسئلہ نہیں، اچھے لیول کا لیوی فلپس اور ریمان کا کپڑا پہنتے تھا، اب آگے کیا ہے 30 روپے کا کپڑا پہنتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پہن لو. ذرا سا اسٹیٹس تبدیل ہو جائے. ہم کیا کہتے ہیں نا، ہماری ایک الگ سوچ ہے. ہماری سوچ کیا ہے پتہ ہے؟ ہمارے اسٹیٹس کے لحاظ سے ہم بولتے تنگی ہے. ارے تنگی ہے تمہیں، تمہارے ٹھاٹ باٹ، تمہارے پرفیومز 2000 کے نکلتے ہو تو کیا ہے، تمہارے شو 4000 کے، پھر اس کے بعد بڑا تنگ ہوں بھائی، میں بیچو نا جی سب کچھ، سادہ چپل پہنو، گھٹ جائیں گے، پاؤں گھسے جائے گا. اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ تم چپل پہن لو لیکن سود کو نہ جاؤ، اپنی ہر چیز بیچ دو، کنگال بن جاؤ لیکن سود کو نہ جاؤ. انہوں کیا بولتا ہوں کیا پورا اس کا جھتم اندر دبا لے گا، پھر بولتا تنگی ہے بھائی، سود نہیں لے تو کیسا ہوگا. وہ کیا تنگی تیری لیے؟ تن کا کپڑا اگر بیچنے کی نوبت آئے تب کہے کہ بھائی دیکھو اس کپڑے کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں ہے، تب جا کے میں سود کو جا رہا ہوں، تو کوئی ریزن ہے. اس کے پاس تو پورا ہے، بیوی کا مال الگ ہے. وہ کہتے بیوی کا مال نہیں بھائی، نہیں بہن اچھی نہیں دیں گے، نہیں بھائی. اچھا وہ بیوی کیا جو شوہر کے لیے کچھ نہ کرے، پھر کہاں جا کو پہنتی کہتے ہیں، کتنی دکھاتی، پتا نہیں کیا ناراض ہو لے کوئی کے اوپر بیٹھ کو، لیکن جو بولنا ہے وہ تو بولنا ہے. میں جب بولنے پہ آتا ہوں تو جو بولنا ہے وہ بولتا ہوں میں. تو فرمایا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، تمہیں تعجب میں ڈال دے خبیث کی کثرت، تمہیں خوبصورت نظر آ جائے تب بھی مت جاؤ. ادنا طیب چیز ہی اعلیٰ ہے، خبیث کتنا ہی بڑھ جائے وہ خبیث ہی. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، دیکھو لوگوں اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہاں سے بھی یہ آیت جو ہے نا ایک الگ مضمون سے تعلق رکھتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفى اللہ عنها واللہ غفور حلیم. قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. یہ 2 آیتیں پھر ایک مضمون ہے. آج دراصل چارٹ ختم کرنے کی نیت ہے، ادھر ادھر مت دیکھو. اصل میں بات کیا ہو گئی تھی، ہمارے اندر بھی وہ طبیعت ہے. اب بیٹھے بیٹھے بولو نا، کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے، لو جی سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، سوال کرو. ایسا دیوانہ سوال کرتا، دیکھو بیٹھ جا کو کائی کو بولا بول کو ہوتا عالم. سوال میں بھی ایک اپنے اندر ایک نیت ہونی چاہیے، ایک مفید تر سوال ہونا چاہیے. ہمارے لوگ کیا کرتے، اٹھا سر جو سوال آیا تو سوال کرو بول لینا. ایسا ہی معاملہ کچھ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی کبھی کبھی پیش آ جاتا ہے، جو بدو لوگ خاص کر آ جاتے تھے. اب وہ وقت ایسا تھا کہ قرآن اتر رہا تھا، حین ينزل القرآن. اب یہ سوال کرنے کی وجہ سے کوئی نیا حکم آ گیا، پابندی لگ گئی، تو خامخواہ جو چیز اللہ نے پابندی نہیں کی تھی انہوں نے سوال کے ذریعے پابندی کرا لی تھی. تو اللہ نے اسی لیے روکا، لا تسألوا عن اشیاء، لوگوں جو ایمان لائے ہو ہرگز ہرگز تم سوال نہ کرو بعض اشیاء کے بارے میں. اگر تم کو وہ بتلا دی جائیں تو تم خود برا محسوس کر لینا. تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا، اگر تم سوال کرو گے، عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، قرآن نازل ہوتے وقت تو اللہ بتا دے گا تمہیں، بعد میں تمہیں مشکل پڑے گی. اور یہ صفت بنی اسرائیل کی ہے، یاد رکھ لیجیے. سوال کے اندر گھڑے مردے اتارنا، اندر سے کھینچنا اسے، بال کی کھال، یہ کہ تو کیسا مولی صاحب، وہ کہ تو کیسا مولی، داڑھی بڑھاؤ مچھوں کو کتراؤ. مولوی صاحب یہاں آتے نا بال، وہ داڑھی کی مچھی کی. ارے واہ،
ایک داڑھی معروف ہے، ایک مچھی معروف ہے، جو سمجھ میں آیا کرتے جاؤ. یہاں آتے نا ایسا ویسے کٹ کرے جگہ نہیں کی، وہ کئی سوال وہ قائم میں آتے ہیں کہ تمہیں دیکھ لو، تم نہ جیسا مناسب ہے کر لو، کی خواہ اٹھا کو سر کو ڈال لیتے. یہ بعض جنوں کی عادت، کرتا تو نہیں عمل اتنا، لیکن بیٹھے بولو 3 گھنٹے سوال کراتے بھی ہضم نہیں ہوتا. ابھی ہے کتا کیا جی اتنا ہوگا کیا ہوں کیا جی نہیں مولانا صاحب ابھی ذرے سوال اچھی کرتا تو کیا بھی نہیں. یہ صفت اللہ نے بنی اسرائیل کی اس وجہ سختی سے امت میں روکا، اللہ کے رسول کے زمانے میں خاص کر روکا. کیوں؟ وہ زمانہ ایسا تھا ابھی شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی، انہیں سوال کرنے کی وجہ سے مکمل ہو جاتی کوئی چیز. اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں کہا دیکھو اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے. ایک صحابی اٹھے، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ اللہ کے رسول کو اتنا غصہ ہے یوں پھیر لیا. وہاں سے آ کے بولے اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ تو اللہ کے رسول یوں ہو گئے. پھر وہاں سے آ کے بولے اللہ کے رسول ہر سال؟ بولے کہ تمہارا برا ہو اگر میرے منہ سے ہاں نکل جائے تو ہر سال ہو جائے تم کر بھی نہ سکو. ہر سال حج کریں گے، زندگی میں ایک بار کرو تو اچھے، بڈھا ہو کو خبر میں پاؤں لٹکائے بچ جاتا. ہر سال رکھ دیتے کیا ہوتی حالت ہماری. تو اب یہ سوال کیونکہ شریعت نازل ہو رہی تھی اس وقت، اب ہر سال یہ پوچھ رہا ہے، اللہ کے رسول ہاں بولتے ہر سال ہو جاتا. ایسے ہی کچھ باتیں ہو گئی تھی جس کے پس منظر میں آیت نازل لا تسألوا عن اشیاء. کیونکہ اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی پوچھو بھائی کیا سوال ہے. ایک صحابی اٹھ کے بولے فلاں میرا باپ ہے. انہیں کیا اصلی کیا بولے؟ اب انہوں اصلی نہیں رہتے، اللہ کے رسول بول دیتے، اب انہوں بولا تو زنا ہو جاتے بات میں. اب بیٹھے بیٹھے باپ جا کو میرا اصلی کیا پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی نہیں تھی. ایسے غیر ضروری سوالات سے اللہ کے رسول کے دور میں خاص روکا گیا، لیکن بعد میں اللہ کے رسول نے خود روکا صحابہ کو. میرے بعد بھی اس طرح کیا ہے بال کی کال نکالنے کے لیے مت بیٹھو. اور سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی حکم جو نازل نہیں ہوا تھا وہ نازل ہو جائے. اللہ کے رسول نے کہا کوئی پابندی نہیں تھی، کسی نے سوال کیا اس کی پاداش میں پابندی آ گئی. تو اللہ کے رسول نے کہا سب سے برا انسان ہے امت کا، اس کی وجہ سے پوری امت سفر ہو رہی ہے. سوال نہیں کرتے تھے سفر ہوتی ہی نہیں. پاک پانی ناپاک پانی، پاک پانی سے وضو کرو. پاک پانی کون سا؟ جو بڑے بڑے تالابوں میں ہے، جو بڑے بڑے کیا ہیں ہاؤس میں ہے وہ سب. حضرت حذیفہ ایک مرتبہ ساتھ میں تھے حضرت عمر کے. حضرت عمر جا رہے تھے وہاں تالاب کے پاس کھڑے وضو کرنے کے لیے. حضرت حذیفہ وہاں سے ایک گاؤں والا تھا پاس میں گھر، اسے بولا کہ مجھے با یہاں کتا گرتا منہ ڈال کو تھا کیا با؟ انہوں نے بولے اے زبان کھولا تاج میں امیر میں خاموش جا تو. ان کو بولے وضو تمہیں کر لے، اللہ کے واسطے آؤ نماز پڑھنے. نماز کی نماز پڑھ لی بات بولے کائی کو تمہیں پوچھے کتا منہ ڈال. انہیں بول ڈالتا تو ہمیں کہاں جاتے پانی ڈھونڈنے کے واسطے کہ بھائی انہیں کتا منہ ڈالے گی کیا کہ ہمیں تو نہیں دیکھے نہیں، ہم نا کیا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ اتنا تکلیف نہیں دیا. بعض لوگ جا کو بیٹھ جاتے یہ حلال کی حلال ہوٹل حلال ایریا سب یہ حلال کی کہاں سے آیا؟ انہیں حرام رہتے میں نہیں کھا کر رہیں گے کہ الگ چھپ کو منگائیں گے. جو اللہ تکلیف دے ڈالا اس میں جاؤ کہیں کھونچے تمہیں. ابھی حال میں جو ہوا اسرائیل اس میں غزہ پہ اٹیک کرا، پیپسی نہیں پینا فلاں نہیں کرنا. اچھا کتنے دن نہیں پیے؟ وہ سارے دن جوش تھا نہیں پیے، اس کے بعد رنگ ہوگا تمہیں کہیں کو ڈال لیا مصیبت. اللہ بولے پیپسی نہیں پینا. تمہیں کہیں کو مصیبت کیا کہتے بائیکاٹ کرتی ہوتے تمہارے 4 جنے بائیکاٹ کرنے سے کیسے بھی ہوا کی خواہ اٹھا سر کو ڈال لیا. کتنے ایسے لوگ تھے اس زمانے میں اوئے پیپسی نہ کو بھائی، پیپسی نہ کو بھائی، سیون اپ لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ کہ وہ اس کی کمپنی نہیں کہ وہ تو کفار کے پاس جاتا نہیں پیسہ. بعد میں 2 مہینے کے بعد دے تو پیپسی کا 1 لیٹر کا ہونچ اندر جاتا ہے. کیا جی ہوا؟ وہ نہیں ہوتا بھائی، صبر نہیں ہوتا بھائی. کون ڈال لے بولا ڈال لے تو کون نہیں بولا نہیں نا. یہ چیز اصل میں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها. دیکھو اللہ نے بعض فرائض تم پر عائد کیے ہیں اس کو ہرگز ضائع نہ کرنا. وحرم اشیاء اور بعض چیزیں حرام کیے ہیں اس کے قریب فلا تنتهكوها اس کے قریب بھی نہیں جانا. اور وسکت عن اشیاء غیر نسیان بعض چیزوں کے بارے میں اللہ نے بھول کے بغیر خاموشی اختیار کی ہے، اسے جاؤ کھرچو نہ کرو چھوڑ دو. اللہ بھولتا نہیں.
بھولے بغیر اللہ نے اس معاملے میں کوئی تحدید نہیں کی، تمہارے اوپر چھوڑ دیا، تمہارا جیسا تقوی ہے ویسا کرتے جاؤ۔ اب سفر کے لیے دیکھیے کتنے میٹر متعین ہی نہیں کیا، کتنے کلومیٹر سے سفر مراد ہوگا، اللہ نے اپنے ثواب حدیث کو چھوڑ دیا۔ بھائی تمہارے زمانے میں جو سفر کا اطلاق ہوتا ہے اس میں قصر کرو، جو سفر نہیں ہوتا اس میں قصر مت کرو۔ اب بیٹھے بیٹھے اٹھا کو اس میں 19 میل 20 میل، اب بنا لے وہ کیا پڑتا ہوں، یہاں سے پوندم علی گیا گا تو اب وہاں سے قصر شروع کرتا نہیں انہیں کہ 20 میل ہو گیا، انہیں جاتا ہوں 5 منٹ میں بائک کے ذریعے، اب اسے کون بھی سفر عید بولتا نہیں، جہاں سے سفر بولتا وہاں سے قصر کرو بغیر بھولے۔ اللہ نے اس میں کیا ہے ذرا توسیع رکھی، توسیع لے لو۔ تو یہ چیز بھی اصل میں سب سے بڑی خرابی بنی اسرائیل کے اندر تھی، یہ بال کی کھال نکالنا، سارا اونٹ نکل جاتے تھے لیکن مچھروں کو چھانتے تھے، دیکھیں گے ہمیں بھی سارا اونٹ نکلتے بیٹھ کو، سود بھی یہ بھی، ذرہ ہمارے اپنے حساب سے جو جماعت ہے اس کے سب ذرہ غلطی ہو جان دینا انہیں پکا کافر ہو، بیٹھ کو کھاتے سوب کرتے حرام کاری سب کرتے۔ رمضان میں 8 رکعت والے 20 پڑھیں دینا، ان کو ایسا لگاتے دیکھو انہیں غیر مسلمان بن کر مسلمان نہیں ہوں گا۔ ہماری نظر میں مسلمان کون کا تو 8 پڑھ، ارے 2 رکعت اوپر پڑھ لیا تو کیا بابا غلطی تو نہیں کرانا، نہیں ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہماری 8 رکعت ان کے 20 رکعت۔ اتنا کھایا نہ رے حرام کاری، وہاں گیا وہاں ڈانس کی مجلس میں گیا وہاں گیا رات کو سنیما دیکھتا تھا نہ رے، وہ سب کیا بھی نہیں، ہماری جماعت میں 8 رکعت۔ یہ جو چیز ہے نا اسی سے برباد ہو، یہی چیز تھی ان یہودیوں کے پاس، سارا نون نکل جاتے تھے لیکن مچھروں کو چھانتے تھے برابر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روکا نہیں، یہ مت کرو، حین ينزل القرآن تبدلا عفا اللہ عنہ، جو ہو چکا وہ ہو چکا، چھوڑ دو۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور حلم والا ہے، بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، یہی حال تم سے پہلے ایک قوم نے کیا تھا، بیجا ضروری بغیر بے ضرورت سوال کرنا، تو کیا ہو گئے، کرتے کرتے شک کرتے کرتے بال کی کھال نکالتے نکالتے کافر ہی بن کے رہ گئے۔ ثم اصبحوا بها كافرين، آخرکار کافر بن گئے۔ اس وجہ سے سلامتی کا راستہ کیا ہے، کرو بولو کر لو، رک جاؤ بولو رک جاؤ، بال کی کھال نکالنا۔ ایک تو کیسا مولوی صاحب، وہ کا تو کیسا مولوی۔ اب میں ایک بیان سن رہا تھا، بہت بڑے مانے ہوئے اسپیکر، انہوں بولتے اللہ عرش پہ ہے، بولے تو اللہ عرش کا محتاج ہوا، اللہ محتاج ہوا اگر بولے تو پھر تو اللہ کو بھی محتاج جا گئی، اس کے ہمیں اللہ عرش پہ ہے نہیں بولیں گے، تم نہ کئی کچھ وہ فکر ہے، اللہ بولا عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، انہیں محتاج ہو جاؤں گا نہیں محتاج ہو جاؤں گا، بال کی کھال عقیدے میں نکال کو خود گمراہ کو دوسرے کو گمراہ کرنے کی ضرورت کیا تم نہ، ہم نہ کیفیت معلوم نہ کیسا عرش پہ ہے، انہیں پڑا ہے لیٹا ہے محتاج ہے نہیں ہے وہ معلوم نہیں، لیکن اللہ عرش پہ ہے یہ ہمارے پاس پورے نص قرآن سے دلیل ہے موجود۔ اب تمہیں اللہ عرش پہ چھوڑا، اللہ عرش پہ تو اللہ عرش کا محتاج ہو جاؤں گا، اب محتاج ہوگا تو جو چیز محتاج ہو جاتی وہ خدا نہیں ہو سکتی، آہا کیا سوچے دیکھو کہاں سے کہاں لا کو ملا۔ اس کے بعد دوسری دلیل لیتی اللہ عرش پہ ہے، بولو کئی گنی مانتے معلوم کہ ہمیں جو چیز جس پہ ہوتی جس میں آتی وہ چیز چھوٹی ہوتی، جس میں ہوتی وہ چیز بڑی ہوتی۔ مثلا گھر میں آدمی ہے گا تو گھر بڑا انسان چھوٹا ہے، میں یہ چیئر پہ ہوں گا تو میں چیئر سے چھوٹا ہوں، چیئر چوڑی ہے، اتنا مطلب۔ تو اللہ عرش پہ ہے گا تو عرش بڑا اللہ چھوٹا ہوگا کہتے، جبکہ تمہیں نماز میں اللہ اکبر بولتے کہتے، کیا دلیل دیکھو، آہا پورے لوگ بولیں گے آہ کیا دلیل دے دو ہو جی، اللہ کیسا ہی چھوٹا ہوگا، اللہ تو بڑا تھا، یہ تب اللہ عرش پہ نہیں۔ تم نہ کون جی بال کی کھال نکالو بولا بیٹھ کو، تم نہ کون سوچو بولا ایسے بھی، اللہ کوئی نہیں دیکھا، عرش کوئی نہیں دیکھا، اللہ غیب کی خبر اپنے حبیب کے ذریعے دیا، اللہ عرش پہ ہے، ہمیں کیا بولیں گے، ہم نہ پکا ایمان ہے اللہ عرش پہ ہے، لیکن کیسا ہے ہم نہ معلوم، چھوٹا بھی نہیں، انہیں عرش کے اندر بھی نہیں آگا انہیں،
ہمیں بیٹھے تو اندر آ جاتے, اللہ بیٹھا تو بھی اندر آ جائے گا, وہ ہم نہ مانیں. یہ گلاس یہاں ہے, یہاں اٹھا کو یہاں رکھے گا تو گلاس یہاں ہے کہ علی بھائی دکھتی ہے, نہیں دکھتی. یہ اٹھا کو یہاں رکھے تو یہاں ہے, نہیں ہے. یہ گلاس ہی ہے, یہ گلاس یہاں رہی تو یہاں نہیں رہیں گی, یہاں رہی تو یہاں نہیں رہیں گی. اللہ عرش سے ساتوں آسمانوں سے آسمان دنیا کو تہجد کے وقت آتا ہے کہ تو عرش خالی رنگا, معلوم نہیں نا ہم. اللہ کا آنا ویسا نہیں ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے, ہمیں یہاں رہے تو وہاں نہیں ہو سکتے, وہاں رہے تو یہاں نہیں ہو سکتے. اللہ بے ایک وقت عرش پہ بھی رنگا, بے ایک وقت آسمان دنیا پہ بھی رنگا. اب یہ سمجھ میں نہیں آتی نا مولانا صاحب بولے تو وہ غیب, اسی کو ہی مان لا. سب کا تو اللہ آسمان دنیا پہ تہجد کے وقت آتا ہے کہ تو کہاں دنیا میں تہجد کا وقت ہے نہیں, تو اللہ عرش کو جاتا عرش نہیں کہ خالی آسمان دنیا پہ وہ چھتا بولا پکار لے. یہ سب عقل لڑا. اب انہوں بہت بڑے متکلم اسلام کتے, ان کی ویڈیو چل لے گئے بہت جگہ, انہوں بتاتے ہمیں کی نہیں مانتے اللہ عرش کو ہے, اور لوگ سب خوش, واہ کیا دلیل دیکھو دیا. میں سن کو اتنی بات بھی عقیدتاً نہیں معلوم ہے کہ عقیدے میں تم اپنی عقل نہ لڑاؤ, برباد ہو جاؤ گے. اسی لیے اللہ کہتا ہے فَأَصْبَحُوا بِهَا کافرین. یہ بال کی کھال نکالتے نکالتے کافر ہی ہو گئے ان لوگوں, کفر تک پہنچ گئے. اب ہماری عادت کے مطابق ایک آیت باقی رکھتا ہوں, رکھنا نا, لیکن نہ آنا تمہیں اگلے ہفتے. ہاں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.